فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. اتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں, آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اس پر آپ بحث کریں. ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ, لیکن ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی, تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جلسے کے بعد پارلیمنٹ میں پہنچ کر ایک اور دھماکہ کر دیا. ایسی تقریر کی کہ پورے پارلیمنٹ میں زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں جو جس طرح چاہتا ہے مرضی کے فیصلے کرواتا ہے, پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے, پارلیمنٹ کی کوئی نہیں مان رہا بلکہ اپنی منوائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے طاقتور حلقوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا, آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں. باتیں سچ ہوتی ہیں, کوئی کہتا نہیں ہے, اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے. آج بھی حضرت جناب اسپیکر, ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں, اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو, آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر, میں تجویز کروں گا, حکومت کے سامنے تجویز کروں گا, کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں, اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے.
कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं? एक नस्ल में मुकदमे का फैसला नहीं होता और हम पर इमरजेंसी लागू होती है। हमने आज एक कानून पास करना है, कल दूसरा कानून पास करना है, सियासतदानों को ये करना है, सियासतदानों को वो करना है। इस चीज में हम लगे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए ताकि आम अदालतें हमारे वो गरीबों के मामलात को तय करें, आम आदमी के मामलात को तय करें और फैसला करें कि जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज के दौर का वो निज़ाम अदल मौजूद है कि जो सदियों तक मुकदमात चलते हैं और तय नहीं हो सकते। आज भी हम उसी रविश पे चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान बनाने के बाद आज अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे ताकि हमारे गरीब आदमी को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया हो सके। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो निज़ाम को तब्दील करना है, तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं, इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। अपने रविश पर तब्दील करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहां पर बात कर सकता है। यहां पर अदलिया भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। यहां पर फौज भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। लेकिन सब हमें अपना माताह समझते हैं। आज यहां बात करो तो ही अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहां फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। मैं उनको तनकीद तो नहीं कर रहा, सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर तनकीदी नश्तर बरसा के रख दिए। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इस मुल्क में ना ही कोई आइन है और ना ही कानून, जो जिस तरह चाहता है मर्जी के फैसले करवाता है, हमारे बाजू बरोड़ कर हमसे तरमीम करवाएगी। मौलाना फजल रहमान ने आज वो कुछ कह दिया जो कोई सोच नहीं सकता।